آج کے اس تعزیت ریفرنس میں ہم مشکور ہیں ان تمام پولیٹیکل پارٹیز کا جنہوں نے 14 اگست سے لے کر اور آج تک تسلسل کے ساتھ اس غم میں ہمارے برابر کی شریک رہے. میں کچھ چیزیں بس صرف چند گزارشات رکھنا چاہتا ہوں، اور چونکہ پارٹی کے مرکزی صدر یہاں بیٹھے ہیں، یقیناً ان کی بات بھی ضروری ہوگی. اس پورے عمل میں یہاں کے تمام پولیٹیکل پارٹیز نے انتہائی میچورٹی کا مظاہرہ کیا. ہم نے اس غم کو برداشت کیا، معاملات کو سنبھالا. سندھ گورنمنٹ پہلے گھنٹے سے ابھی تک تسلسل کے ساتھ ان تمام چیزوں کی نگرانی کر رہے ہیں. ہمیں گورنمنٹ کی طرف سے، پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے، تمام طرفوں سے مسلسل حمایت رہی، ان کی مدد حاصل رہی. جو ایک ستون اس پورے عمل میں، جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم اس اسٹیٹ کے، ریاست کے چوتھا ستون ہیں، وہ ستون جو غائب رہا اس پورے عمل میں، جتنی کوریج میڈیا کو اس سانحے کو دینی چاہیے تھی، وہ نہیں دی. پہلے گھنٹے سے لے کر آج تک صرف اور صرف اس وقت ان کو کوریج ملی ہے جب یہاں کسی پارٹی کے مرکزی سربراہ آئے ہیں تو ان کی ٹکرز کو میڈیا نے چلایا ہے. پختونوں کا خون اتنا ارزاں ہے، اتنا سستا ہے، اس سستے خون کو اتنے 2 منٹ بھی نہیں تھے کسی چینل کے پاس کہ وہ اس کو چلاتے. میں ایک پولیٹیکل ورکر کی حیثیت سے اور ڈسٹرکٹ مریر کے اس غریب بےکس محنت کشوں کی آبادیوں کی تمام پولیٹیکل پارٹیوں کی طرف سے اس بات کی، اس پورے رویے کی مذمت کرتا ہوں. اور یہ میں شروع سے پہلے تھی سوئم میں کہہ دیتا، سوئم میں مجھے بولنے کی ہمت نہیں تھی میری. آج یہ موقع ملا اور میں نے اس لیے یہ بات رکھی. یقیناً بہت سارے ایونٹ بہت امپورٹنٹ ہوں گے، لیکن پختونوں کا خون اس ملک میں اتنا ہی امپورٹنٹ ہے جتنے باقی چیزیں امپورٹنٹ ہیں. 13 لاشیں ہم نے اٹھائی، ہم اس کو روڈ پہ رکھ سکتے تھے، پھر آپ میڈیا بھی کوریج دیتے، ساری چیزیں کرتے، لیکن ہم نے پوری ریاست کو کسی جگہ چیلنج نہیں کیا. ہم پرامن شہری ہیں، اس ملک کے معاملات کو سمجھتے ہیں، تمام مسائل کو سمجھتے ہیں. ہم نے تمام تکلیفیں اپنے اوپر برداشت کی ہیں، آئندہ بھی برداشت کریں گے. بس درخواست کرتے ہیں کہ ہمیں برابر کا شہری سمجھا جائے. میڈیا میں بھی ہمیں برابر کا شہری ہے، حکومت نے ہمیں برابر کا شہری سمجھا، ہمیں پوری توجہ دی. فیڈرل گورنمنٹ کا گورنر آیا یہاں، انہوں نے ہمارے ساتھ تعزیت کی. تمام پولیٹیکل پارٹیاں ہمارے ساتھ رہی. اگر ایک ستون غائب رہا تو میڈیا. میں درخواست کروں گا کہ آئندہ پختونوں کے خون کو اتنا ارزاں نہ سمجھائیں. میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کا، تمام ساتھیوں کا ممنون و مشکور ہوں کہ جو ہمارے ساتھ اس پورے عمل میں شانہ بشانہ رہے. اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے جناب حیدر خان ہوتی صاحب، شاہد سید صاحب، حبیب محمد صاحب اور مختلف پارٹیوں کے ورکر، خاص طور سے اور نیشنل پارٹی کے ورکر، میرے علاقے کے بھائیوں، السلام علیکم. جیسے کہ آج اس افسوسناک واقعے پر محترم مشر جناب حیدر خان ہوتی صاحب آئے ہیں، میں ان کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمیشہ سے اس پختون رہنما کی کردار ادا کیا ہے جو اپنے قوم، اپنے قبیلے کے ساتھ ہر غم اور خوشی میں کھڑے ہیں، اور آج ان کا آنا اس چیز کی زندہ مثال ہے. میں صرف اور صرف حیدر خان ہوتی صاحب آپ کے گوشت گزار کرنا چاہتا ہوں کہ پہلے دن سے بلاول بھٹو زرداری صاحب کا اسپیشلی طور پر ہدایت کی
جناب چیف منسٹر سندھ صاحب کو کہ یہ ہمارے وہ قومی ہیروز ہیں جو بارڈرز پہ شہید ہوتے ہیں، جو 12 مئی میں شہید ہوئے، جو کہ شہید بیوی کے ساتھ شہید ہوئے، جو ہمارے پاکستان پیپلز پارٹی کے جرنلسٹ، یہ اس جرنل جو ہے اور اس ملک کے سرادار پاکستان کے لیے شہید ہوئے، کیونکہ ان کی شہادت انہی لوگوں نے کی جو پاکستان کو اسٹیبل نہیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے جناب جلال الفقار رضوی صاحب کی طرف سے اسپیشلی ہدایت ہے۔ آج بھی جب کل آپ کا پتہ چلا تو چیف منسٹر صاحب نے اسپیشلی ہدایت کی کہ حیدر خان روتی صاحب اپنے مہمان آ رہے ہیں، ہم آپ کو یہ یقین دلاتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس غم میں جتنے آپ جو یہ خاندان ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا ورکر اور قیادت اسی انداز میں حفظہ ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم ان کے شانہ بشانہ ہیں، اور آپ کو بہت سی چیزیں جو گرفتاری کے حوالے سے جیسے یونس بلیری صاحب نے فرمائی اس پہ کافی حد تک کام چل رہا ہے، اور بہت ہی انشاءاللہ امید ہے کہ ہم کسی اچھے خوشخبری کی طرف گامزن ہیں، لیکن چونکہ یہ تمام ایجنسیاں اس پر کام کر رہی ہیں، امید یہ ہے کہ ہم بہت جلد انشاءاللہ اللہ چاہ ان قاتلوں کو بہتر کردار تک پہنچائیں گے۔ آپ تمام دوستوں کا بہت بہت شکریہ، خاص طور سے حیدر روتی صاحب بہت شکریہ پاکستان سے۔ میں اس کمزور خاندان کی نمائندگی کرتے ہوئے صاحب کو پاس کروں گا کہ وائد اور اس حوالے سے وہ شدت کی مثالیہ ہو اپنے خاندان کی نمائندگی کرتے ہوئے وہ آپ سے ہم بات کر سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں امیر حیدر روتی صاحب، آغا رفیع اللہ صاحب اور شاہی سید صاحب اور تمام ساتھیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور دوسرے یہ کہ 14 اگست کی شام کو جو ہمارے ساتھ ایک حادثہ ہوا کہ ایک قیامت صغریٰ تھی، یعنی جب وہاں میں پہنچا اور وہاں کی صورتحال دیکھی، یعنی ہمارے جو مجھ سے پہلے لوگ پہنچے تیمارداری کے لیے وہ بھی بے ہوش ہو چکے، تو میں نے وہاں پر یعنی لاشوں کے درمیان زندہ لاشیں بھی تھی۔ جب میں نے ایک اپنی بچی کو آواز دیا تو بولے یہ ان کی یعنی یہ شہید ہو گئی ہے۔ میں نے آواز دیا تو اس نے آنکھیں کھولی، میں نے بولے یہ تو شہید نہیں ہے، یہ تو صحیح ہے۔ پھر اس کے بعد ان کا علاج بڑا افر تفریح کا عالم ہے، اور میں نے پھر وہاں سے جب اپنے ساتھی کو کہا کہ آپ فون کریں تمام ساتھیوں کو، تو الحمدللہ پھر میں نے دیکھا آدھے گھنٹے بعد کہ وہاں ہمارے تمام ساتھی یعنی ہزاروں کے حساب سے وہاں پہنچ چکے، اس میں تمام پارٹیوں کے لوگ بھی تھے، میں اس میں ANP کے ذمہ دار بھی تھے، اس میں جماعت اسلامی کے ذمہ دار بھی تھے، اس میں پیپلز پارٹی کے شاہجہان صاحب، کشکول صاحب، محمد اسلام صاحب جماعت اسلامی کے، محمد نواز خان صاحب، اور یہ تمام ساتھی ہمارے وہاں پہنچے ہوئے تھے، ہزاروں کی تعداد میں، یعنی ہر پارٹی کے کارکن ہر لوگ پہنچ چکے تھے، بلکہ مرتضی وہاب بھی وہاں پہنچ چکے تھے، اور وہ ہمارے ساتھ پورے کوآپریشن کر رہے تھے پورے چیزوں میں۔ MNA صاحب کا اسی وقت تمام چیزوں پہ یعنی فون آیا، اور چیزوں کو ان لوگوں نے دیکھا، اسپتال کے معاملات بھی اس طریقے سے صحیح طریقے سے چلنے لگے، مریضوں کو بھی ہم لوگوں نے دیکھا، لاشیں یعنی 9 لاشیں جب میں پہنچا تھا وہاں 3-4 نے میرے سامنے جان دی، یعنی یہ ساری چیزیں ہوئی، مگر اس میں جو ہمیں حوصلہ ملا یہ ساتھیوں کے یعنی ساتھیوں کو دیکھ کر ہمیں حوصلہ ملا۔ پھر ہمارے ساتھی روتے تھے، میں ان کو دلاسا دیتا تھا کہ اللہ کی طرف سے اللہ کی مرضی ہے، آپ لوگ صبر کریں۔ یہ جو ہم بات کرتے ہیں آج یعنی بڑا مشکل کام ہے، 13 لاشیں گھر سے اٹھنا، اور میں ابھی شاہجہان کی مثال دیتا ہوں کہ ہمارے تمام بچے شاہجہان صاحب کے اسکول میں پڑھتے ہیں، یہ جو بچیاں اور بچے انتقال کر گئے یہ سارے ان کے شاگرد ہیں، ان کے اسکول سے پڑھیں۔ مجھ سے میں اکثر ان سے پاس جاتا ہوں، ان کو دلاسا دیتا ہوں کہ بس اللہ کی مرضی ہے، آپ بھی سب۔ آج جو انہوں نے بات کی یعنی آج ان کو ایک بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ ہم لوگ کتنے غمزدہ ہیں، مگر اس حال میں بھی ہم صبر کر رہے ہیں، اور حکومت کی طرف وفاق کی طرف بھی دیکھ رہے ہیں۔ وفاق کا یعنی میڈیا تو تھا، مگر وفاقی ادارے بھی آج تک
یعنی وزیر اعظم صاحب کی طرف سے اور ان کے مشیروں کی طرف سے یا ان کے وزیر داخلہ کی طرف سے کوئی ایسا بیان نہیں آیا اور نہ کوئی ایسی چیز ہوئی، بلکہ ڈی آئی جی کی طرف سے ایک بیان آیا کہ یہ ذاتی دشمنی ہے۔ 10 منٹ میں اس نے بیان ڈال دیا کہ بھئی یہ ذاتی دشمنی ہے اور اس کے اوپر جو نا یہ چیزیں یعنی اپنے سر سے کسی اور کے سر پہ ڈالنا تھا۔ 14 اگست کا دن تھا اور تمام لوگوں کو پتا تھا کہ خطرات ہیں، اور وہاں سے جو نا 5 منٹ پہلے ایک ریلی گزری ہے اور اس ریلی میں فورس تھی اور یہ جب گاڑی گزری فورس نہیں تھی اور اس کو اس پر اٹیک کیا گیا۔ تو میں یعنی باتیں زیادہ ہو گئی ہے، میں تمام ساتھیوں کا، تمام پارٹیوں کا، تمام لوگوں کا اور خاص طور پر ابھی ہمارے مہمان جو آئے امیر حیدر ہوتی صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بہت بہت مہربانی، جزاک اللہ۔ دوستوں ساتھیوں، جس طرح اب عیدوں میں اور بادشاہ خان کی خدائی جمہوریت تحریک سے لے کے آج تک ہم نے مظلوموں کی بات کی۔ ہم نے ہمیشہ ہماری سیاست کا مقصد صرف و صرف عبادت ہے اور کمزور اور محکوم قوموں کا، مظلوم لوگوں کی مدد کرنا۔ آج عوامی نیشنل پارٹی کے مرکزی صدر ہمارے درمیان موجود ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں جس طرح شاہ جہان نے کہا کہ پختون کی خون اتنی ارزاں اور سستا ہو چکا ہے کہ اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں، لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ آج بھی بادشاہ خان کے خاندان، بادشاہ خان کے فالورز اس ملک میں موجود ہیں جہاں ظلم ہوگی، زیادتی ہوگی، بربریت ہوگی، ہم اس کے خلاف آواز اٹھائیں گے، چاہے پاکستان کی کسی بھی کونے پر ہو۔ اور اس کی بات کی ثبوت آپ کے سامنے ہے کہ آج عوامی نیشنل پارٹی کے مرکزی صدر صرف ایک دن کے لیے آج صبح آئے، اس غمزدہ خاندان اور حکومت وقت کو بتانے کے لیے آئے ہیں کہ یہ خاندان اکیلا نہیں، اس کے پیچھے 4.5 کروڑ پختون یہ خطے پر آباد ہیں، سب ان کے ساتھ ہیں۔